السلام علیکم، میں آپ کا کاشف ڈیلی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو یونیسیف ریموٹ پیڈ انٹرنشپ کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ جو انٹرنشپ اناؤنس کی گئی ہے، اس کا ڈیوریشن کتنا ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کہاں پہ جا کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیے گا اگر اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ کو، اور نیچے جو بیل کا بٹن ہے اس پہ دبا دیں تاکہ جتنی بھی نیو اپڈیٹ آتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں آن لائن اپلائی کس طرح ہوگا۔ جی تو ہم یونیسیف کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر موجود ہیں، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اگر ہم اس میں بات کریں تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو یونیسیف پروگرام ہے یہ آفر کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ وہ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ، یعنی کہ انڈر گریجویٹ جو گریجویشن کر رہے ہیں یا جنہوں کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، ان کے لیے یہ جو کورس ہے وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ گروتھ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ گروتھ ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا سا نیچے سکرول کریں تو ہمارے سامنے آ جائے گا واٹ وی آفر ہے۔ تو انٹرنشپ پروگرام آفر اسٹوڈنٹ اینڈ ریسنٹ گریجویٹ اپرچونٹی ٹو دی گین ڈائریکٹلی پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ اس میں ہمارا پروگرام جو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے اناؤنس کیا جا رہا ہے جنہوں نے جو ابھی اپنی گریجویشن جو کمپلیٹ کی ہے، جو یہاں کر رہے ہیں گریجویشن، ان کے لیے یہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا ڈیوریشن کتنا ہے۔ ڈیوریشن کی بات کریں تو ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ان کا جو ہے وہ 6 سے لے کر 26 جو ہے وہ ویک بنتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کورس اناؤنس کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو انٹرنشپ ہے یہ اونلی 6 منتھ کے لیے ہے۔ انٹرنشپ کین بی فل ٹائم اینڈ پارٹ ٹائم بیس، یعنی کہ آپ کی جو یہ انٹرنشپ ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فل ٹائم کرنی ہے یا جو آپ نے پارٹ ٹائم یہ جو انٹرنشپ ہے وہ کرنی ہے۔ اگر ہم اس میں بات کریں کہ آپ کو وظیفہ یہ کتنا دیں گے، تو آپ کو یہ وظیفہ کافی زیادہ تعداد میں دیں گے، یعنی کہ 4 لاکھ سے ابو آپ کا وظیفہ لگے گا۔ اس میں اگر ہم ایکسپینسو دیکھیں تو ایکسپینسز وی آر کور دی ایکسپینسو۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ویزا کوسٹ۔ آپ کہیں گے کہ کاشف بھائی یہاں پہ ویزا کوسٹ، یعنی کہ ہم نے تو پاکستان پہ رہ کر یہ کرنا ہے تو آپ اس میں ویزا کوسٹ کہاں سے آ گیا؟ تو کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ جا کے، یعنی کہ یہ فزیکل بھی ان کی کلاسز ہوتی ہیں، ان کے لیے انہوں نے ویزا کوسٹ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ان کو ویزا پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ان کو ٹکٹ بھی دی جاتی ہے، تو دین وہ وہاں پر جا کر فزیکل کلاسیں لیتے ہیں۔ تو نیچے دیکھو تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ جن اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے تو وہ وہاں پہ ویزے پہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو ان کا ویزا بھی دیا جائے گا۔ اگر ہم اس میں دیکھو تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیا کیا چیزیں انہوں نے مانگی ہیں جس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کی آ جاتی ہے کہ ایج آپ کی کتنی ہونی چاہیے۔ آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے کم جو ہے وہ آپ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ enrolled in the undergraduate graduate PhD program and have graduate with the last 2 year، یعنی کہ آپ انڈر گریجویٹ آپ کوئی بھی سبجیکٹ میں کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے گریجویشن آپ نے کمپلیٹ کر لیا، گریجویٹ ہیں، یا پی ایچ ڈی آپ نے یا گریجویٹ ود دی 2 ایئر، یعنی کہ آپ کا 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ کا گریجویٹ کیے ہوئے، آپ پھر بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں جتنی زیادہ آپ کی ایجوکیشن ہوگی اس لحاظ سے آپ کو جو وہ انٹرنشپ، یعنی کہ آپ کی اکیڈمی جو ہے وہ اس لحاظ سے وہ سٹارٹ کریں گے کہ آپ نے ان اسٹوڈنٹ کو جو آپ نے کو ورک دیا جائے گا اس لحاظ سے آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کی جو یہ لینگویج ہے وہاں پہ ورک کرنے کی وہ کون سی ہونی چاہیے،
اس میں آ جاتا ہے انگلش ہونی چاہیے، آپ کی لینگویج آپ کی انگلش ہونی چاہیے اچھے سے، یا آپ کو فرانچیز آنی چاہیے یا اسپینش آنی چاہیے، یعنی کہ انگلش آپ کی پاکستان میں زیادہ تو انگلش ہی چل رہی ہے، تو انگلش آپ کی زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، یا آپ کی فرانچیز میں آپ کو مہارت حاصل ہے تو آپ کی فرانچیز اچھی ہونی چاہیے، یا اسپینش آپ کی جو لینگویج ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو نیچے آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا فادر سسٹر یا بردر یعنی کہ خونی کوئی بھی رشتہ ہو اس میں کام کرتا ہو یونیسیف میں، تو آپ دین اس میں اپلائی کرنے کے حقدار نہیں ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے۔ تو نیچے ہم تھوڑا سا جائیں، آ جاتا ہے کہ ہیو آ اسٹرانگ اکیڈمک اینڈ پرفارمنس اینڈ موٹیویشن، یعنی کہ اس میں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، آپ کا موٹیویشن یعنی کہ ان کو اٹریکٹ کرنے کی آپ کی مہارت۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، آپ کا کسی بھی شعبے میں کوئی بھی ایکسپیرینس ہے، فیوچر میں آپ نے کوئی کام کیا تو وہ آپ نے یہاں پہ لازماً کنسیڈر کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ میرا اس کام میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، میں اس کام میں جو ہے مہارت رکھتا ہوں۔ یہ جو کام ہے، یہ ایکسپیرینس ہے، وہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کیا تو آپ بتا دیں۔ اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو میں اس میں آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگر آپ ابھی بھی ویڈیو پہ موجود ہیں تو اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے کویسچن کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر ہم تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آن لائن ریکروٹمنٹ پروفائل ہے، اس میں آپ نے اپنی سی وی بھی اپلوڈ کرنی ہے ساتھ۔ تو جب آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے تو گوگل کے اوپر آپ نے یونیسیف انٹرنشپ لکھنا ہے، تو جب آپ یونیسیف انٹرنشپ لکھیں گے تو پہلی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، انٹرنشپ یونیسیف کیریئر، تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فیچر آ جائے گا، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے سرچ جاب، تو آپ نے سرچ جاب کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سرچ جاب کے اوپر کلک کریں گے تو کرنٹ ویکنسیز جتنی بھی آئی ہیں آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ویکنسی جو ہے وہ کس ٹائم کی آئی ہے۔ تو اس میں آپ کے کانٹریکٹ ٹائپ لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کی نے جو انٹرنشپ ہے وہ کس ٹائپ کی کرنی ہے، آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے تو آپ نے انٹرنشپ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ انٹرنشپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے لوکیشن اور ڈیٹ، ہر ایک چیز آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری جو انٹرنشپ ہے وہ نیچے والی ہے جو 14 ستمبر ہے لاسٹ ڈیٹ والی۔ ہماری جو مین مقصد ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا، یہ جو انٹرنشپ ہے اس کا ہے لرننگ انگیجمنٹ ہوگی، اس کے بعد ہاسٹل فاؤنڈر ریموٹ ہو گیا 6 منتھ کا، یہ جتنے بھی کورس اس میں بتائے گئے ہیں یہ اونلی 6 منتھ کے ہیں۔ اس کے بعد اس کی لوکیشن جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے ان کی لوکیشن ہے۔ تو ہم اس میں اگر ڈیٹ اوور کی بات کریں تو اس کی ڈیٹ جو ختم ہونے کی ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ 14 ستمبر 2025 11:55 پہ ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اوور ہو جائے گا، یعنی کہ ان کا اپلائی کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو گریجویشن ہے وہ کسی اور سبجیکٹ میں ہے تو یہ نوٹ ایشو آپ کو وہ آپ کی گریجویشن کے لحاظ سے آپ کو جو وہ ہے وہ کام وہ دے دیں گے، تو آپ نے اس چیز میں آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے، یعنی کہ آگے ان کو کام کر کے اس چیز میں آپ نے دینا ہے۔ تو اگر ہم اس میں اوپن کریں تو اس انٹرنشپ کو تو آپ کے سامنے اس کا جو سارا کرائٹیریا اوپن ہو کر آ جائے گا کہ آپ کی جو جابس ہے وہ کون سی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سارا کچھ نا یہ جتنا بھی ہے نا یہ ریڈ کر لینا ہے، اس کے بعد دین آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ آپ کا یعنی کہ یہ کیا اس میں آپ کی گریجویشن کتنی ہونی چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کی گریجویشن جو ہے وہ انڈر گریجویشن ہے، یعنی کہ آپ بی ایس کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا 2 ایئر کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ اپلائی
کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو ایج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس طرح میں نے آپ کو ہر ایک چیز کو پہلے کلیئر بتا دی ہے۔ آپ کے کون کون سی چیزیں اس کے لیے چاہیے آپ کو بخوبی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ہونی چاہیے انس کے ریلیٹڈ ہے۔ اس سبجیکٹ میں آ جاتا ہے کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے یا اکنامکس میں ہونی چاہیے، ڈیولپمنٹ میں ہونی چاہیے، یا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ورلڈ بھی پریفائڈ، یعنی کہ کوئی بھی سبجیکٹ اگر ان سے جتنے بھی انہوں نے بتائے ہیں، پبلک پالیسی ہوگی، فرانسز ہو گئی، یا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی فیلڈ ہے، یعنی کہ یہ جو جتنی بتائی گئی ہیں فیلڈیں، ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے تو دین آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے ریلیٹڈ اگر آپ کی جو ڈگری ہے وہ ہوگی تو آپ اس میں ایکسیپٹیبل ہیں۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے کہ دی اسیسمنٹ پروسیس فار دی شیڈیول، تو آپ اس میں 2 ریٹن ٹیسٹ ہوں گے، وہ آپ نے کلیئر کرنے ہیں شیڈیول کے مطابق۔ ڈیو ٹو دی پوٹینشلی لارج نمبر آف ایپلیکیشن ول اونلی ایبل ٹو دی کنٹیکٹ، اگر آپ اس میں کلیئر ہو جاتے ہیں تو دین وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے کہ آپ ان اس چیز کے لیے ہے۔ اگر ہم اس میں منتھلی اسٹیپینڈ کی بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ ان کا وظیفہ جو وہ کتنا ہوگا، وہ $17,000 ہوگا۔ اگر ہم اس میں دیکھیں نیٹ کے اوپر اس کی پرائز $1 کی وہ 281 بنتے ہیں، اگر اس میں ڈالر میں کنورٹ کریں تو 4,78,975 روپے بنتے ہیں، یعنی کہ منتھلی آپ کو اتنا یہ وظیفہ دیں گے آپ کی انٹرنشپ کا۔ تو جیسے ہم نیچے جائیں گے تو نیچے جاتے جائیں گے آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز کلیئر مل جائے گی۔ اب ہم اپلائی نو کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے، تو جیسے ہی ہم اپلائی نو کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ان کا اپلائی کا آپشن آ جائے گا کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ کی ای میل کی جو ایڈریس ہے آپ نے وہ کرنی ہے، یعنی کہ اپنے اپلوڈ ریزیوم کرنی ہے۔ آپ نے اپلوڈ ریزیوم نہیں کرنی، کیونکہ اس میں آپ کی اونلی وہ جو ہے وہ سی وی آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا کوئی بھی جو ہے ان کے پاس آپ کا ڈیٹا نہیں جائے گا، آپ نے اپنا سارا ڈیٹا کمپلیٹ اس میں لکھنا ہے۔ تو دین ہم ان اوپن جب کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ مسٹر ہیں، مسز ہیں، جو بھی ہیں، آپ وہ سارا کچھ یہ یہاں پہ نا کمپلیٹ کریں گے۔ تو دین آپ جیسے جیسے یہ کمپلیٹ کرتے جائیں گے آپ کے سامنے نیکسٹ جو ہے وہ اوپن ہوتا جائے گا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، اس کے بعد آپ نے کون سے آپ کا آپ صوبہ پنجاب سے ہیں، کس سندھ سے ہیں، جیسے اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہر ایک چیز اس طرح نا نیچے نا آپ نے کمپلیٹ کرتی جانی ہے۔ جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے آپ کا جو ہے وہ جو پیج ہے ان کا اپلائی کرنے کا وہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ نے نیچے جانا ہے تو آپ نے ہر ایک چیز کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتی جانی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے ان کا آ جائے گا کہ آپ کی ذہانت کے مطابق یہ آپ سے ڈفرینٹ کویسچن پوچھیں گے کہ آپ نے ان کا کویسچن دینا ہے، ان کا صحیح سے جواب دینا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ ان کا صحیح سے جواب دیتے جائیں گے تو آپ کا وہ ساتھ ہی بتاتے جائیں گے کہ آپ کا یہ آنسر رائٹ ہے یا رونگ ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو بتاتے جائیں گے آپ کی لاسٹ پہ جو ہے وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی۔ لاسٹ پہ آپ نے اپنا ریزیوم یعنی کہ آپ کی اپنی جو سی وی ہے وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنی سی وی یہاں پہ ریزیوم اپلوڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ اپلوڈ ہونا آپ کی سی وی اپلوڈ ہونا شروع ہو گیا۔ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا، آپ کی سی وی جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی، پھر آپ نے سیو کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو دین آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اپلائی کرے اور کسی کا یہ وظیفہ لگ جائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔